Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. دنیا انتظار کرتے رہی. 350 سال زندگی پائی ہے حضرت سلمان فارسی نے. ایک روایت 250 سال کی ہے اور دوسری روایت 350 سال کی ہے. مجوسی کے بیٹے ہیں اور امیر کبیر خاندان کے چشم و چراغ ہیں. روزانہ گھر سے نکلتے ہیں اپنے باغات کی سیر کرنے کے لیے. راستے میں ایک عیسائی راہب کی کٹیا ہے, وہاں اٹھنے بیٹھنے لگے. اس کی باتیں اچھی لگی. باپ کو پتہ چلا تو روک دیا. ہم مجوسی ہوتے ہیں اور یہ عیسائی ہے, تم نہ جایا کرو. لیکن دل میں لگن سی پیدا ہو گئی تھی, نہ رکے تو باپ نے گھر سے نکال دیا. دور نکل گئے, کسی شہر میں جا کے کسی پادری کی خدمت میں لگ گئے اور اس سے کچھ سیکھنے لگے. ایک وقت گزر گیا اس کی غلامی اور نوکری کرتے ہوئے. جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے بلایا تنہائی میں, کہا کہ میں اب اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو نے میری بڑی خدمت کی ہے, میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا. وہاں کا جو راہب ہے وہ خدا رسیدہ ہے, تمہیں خیر مل جائے گی. کہتے ہیں واقعی 2-3 دن کے بعد وہ انتقال کر گیا, تدفین کی, اور میں غموریا آ گیا. مجھے جو اس نے پتہ بتایا تھا اس کے مطابق وہ شخص مل گیا. واقعی وہ بڑا شخص تھا اور میں اس کی خدمت میں لگ گیا. ایک مدت میں نے اس کی خدمت میں گزار دی. جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے بھی مجھے تنہائی میں بلایا اور کہا کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے. اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی طرف میں تجھے بھیجوں جس طرح میری طرف تجھے بھیجا گیا تھا. لیکن تو نے چونکہ نوکری بڑی کی ہے میری, تو میں تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں, اور وہ یہ کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اور وہ ہجرت کر کے یثرب آئیں گے. تم یثرب چلے جاؤ اور ان سے ملاقات کر لینا. یہ میری خدمتوں کا صلہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. تو سلمان فارسی نے کہا کہ میں لمبی مسافتیں کاٹی ہیں, گھر چھوڑا ہے, آرام چھوڑا ہے, راحت بڑی زندگی ترک کی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دعویٰ کر دے اور میں اس کو قبول کر لوں اور میری زندگی برباد ہو جائے. مجھے کوئی نشانی تو بتاؤ. تو اس راہب نے کہا کہ 3 نشانیاں ہوں گی نبی آخر الزمان میں. ایک تو وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا, دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا, تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہتے ہیں کہ 2-4 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تدفین کی اور یثرب کی جانب جانے والے قافلے تلاش کرنے لگا. ایک قافلہ ملا تو ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا. میرے پہ یہ غضب کیا, لیکن مہربانی یہ کی کہ بیچا آ کے یثرب میں, بیچا آ کے مدینے میں. ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا لیا, اور میں اس کی گوڈی کرتا, خدمت کرتا, باغ کی کانٹ چھانٹ کرتا, کھجوریں توڑتا, اور اس دن کے انتظار میں تھا کہ جب حضور تشریف لائیں. چونکہ میں نے اس سے نشانیاں سنی تھیں اور اس انتظار میں وہاں ایک وقت کاٹ دیا. کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کہا ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ فضاؤں میں طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگیں, ہواؤں سے خوشبو آنے لگی. میں سمجھ گیا کہ وہ نبی آخر الزمان جلوہ فراز ہو گئے. تو میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ لگا دی. میرے آقا نے سمجھا کہ غلام بھاگ گیا, وہ دوڑ کے مجھے پکڑ لیتا ہے. تو میں نے اس کو کہا میں بھاگا نہیں ہوں, میں غلام تیرا ہوں, لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے, مجھے چھوڑ دے, میں ابھی آتا ہوں. تو حضور کی خدمت میں چلا گیا اور میں کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے لے گیا تھا. جا کے میں نے حضور کو پیش کی تو آقا کریم نے فرمایا ہم نبی ہیں, ہم صدقہ نہیں لیا کرتے. کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی. پھر کچھ دن ڈال کے پھر گیا اور پھر میں ہدیے کی نیت سے کھجوریں لے گیا. جا کے پیش کی تو فرمایا ہاں ہم ہدیہ لے لیتے ہیں. کہا نشانیاں 2 پوری ہو گئی تھی, ویسے چہرہ بھی بتاتا تھا یہ وہی ہیں, لیکن میری ضد تھی کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو تو پھر میں مانوں. ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور حضور نے اپنے مبارک کاندھے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا اور مور نبوت کپڑے کے پیچھے چھپی تھی, اور میں پیچھے پیچھے ہوتا تھا. میری آرزو یہ تھی ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور یہ کپڑا ہٹے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں.
کہتے ہیں کہ میرے ارادہ قلب سے میرے حضور آگاہ ہوئے تو حضور نے فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور اپنی کمر کو موڑ کے میری جانب کرتے ہوئے کہا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔